ڈرامہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب و ثقافت کا عکاس ہوتا ہے۔ معاشرے میں موجود مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ڈرامے کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ ہی وہ صنف ہے جس سے معاشرے میں موجود افراد کی مثبت ذہن سازی کی جاتی ہے، اچھائی اور برائی میں فرق بتایا جاتا ہے۔ ڈرامے میں اچھے کرداروں کو کامیاب ہوتا دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کو کامیابی کا معیار سمجھ سکیں۔ کیا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بھی ان تمام معیارات پر پورا اترتی ہے یا نہیں؟ کیا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بھی اپنی ثقافت کے عین مطابق ڈرامے بنا رہے ہیں یا نہیں؟ آج اس موضوع پر بات کریں گے ہم پروفیسر محسن رضا عاقل صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی ٹھیک ہیں الحمدللہ، خدا کا بہت شکر ہے، بہت شکریہ۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک اٹھایا ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اپنے جو پاکستانی ثقافت ہے اس پر پورا اترتی ہے، اس کے مطابق ڈرامے بناتی ہے یا نہیں بناتی؟ شہریار، ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم موضوع آج آپ نے گفتگو کے لیے لیے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے نوجوان ان موضوعات پر سوچتے ہیں اور انہیں فکر لاحق ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ ٹھیک ڈائریکشن پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ دیکھیں، جو ڈرامہ بن رہا ہے اس کا تعلق نہ ہی کسی مذہب سے ہوتا ہے، نہ ہی کسی تہذیب سے ہے، اور نہ ہی کسی ثقافت سے ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔ ایسی بات ڈرامے کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے، اور فنون لطیفہ سارے کے سارے کسی بھی معاشرے، کسی بھی ثقافت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان کا پیٹرن مختلف ہو سکتا ہے، ان کا کیریکٹر مختلف ہو سکتا ہے، ان کا کانٹینٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کو ہم اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں اور ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں کہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا جو ڈرامہ ہے کیا ان ویلیوز کے عین مطابق ہے یا ان ویلیوز کو وائلیٹ کر رہا ہے جو مذہب نے قائم کی ہیں یا ہمارے معاشرے نے اتنی صدیوں سے جن ویلیوز کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامے کو معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، جس پہ مجھے یہ اعتراض ہے ڈرامہ انڈسٹری سے، پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے، کہ وہ اصلاح نہیں کر پا رہا۔ مثال کے طور پہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے یا دکھایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈرامے میں یہ دکھایا جائے کہ معاشرے میں یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو گیپ ہے درمیان میں کہ ایک برائی ہو رہی ہے، وہ تو پہلے ہی ہو رہی ہے، آپ اس برائی کو مزید بڑھا کے اس کی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، اسے دوبارہ سے اذہان میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اصلاح نہیں ہو رہی۔ اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو، اس پرابلم کو، جو سوشل ویلیوز کو ڈی ویلیو کر رہے، اس کو اٹھائیں اور اس پہ یہ بتائیں کہ اس کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ساس اور بہو کے درمیان کا جو تعلق ہے شہریار، وہ ہمارے معاشرے میں بڑا خوبصورت بھی ہے لیکن وہ حساس بھی بہت ہے۔ اب ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان لڑائی کس طرح ہوتی ہے، کن کن موضوعات پہ لڑائی ہے، گھریلو ماحول کو جس طرح ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، ساس اور بہو کے درمیان کا تعلق بربادی والا، تو وہ دکھایا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈرامے میں یہ دکھایا جائے کہ ساس اور بہو کے درمیان خوبصورت تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ہیں، بالکل، مرد کے بھی ہیں اور عورت کے بھی ہیں۔ یعنی دیکھیں، جب آپ نے کسی کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا، کسی کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنا یہ بے وفائی ہے اور سماجی اخلاقیات کے بھی خلاف۔ آج کل جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ جو بہنوئی ہے وہ اپنی سالی پر نظر ڈال رہا ہے اور جو سالی ہے وہ اپنے بہنوئی پر نظر ڈال رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ گھریلو زندگی کو بربادی کی طرف لے جانے والے اندگی ہیں یا اشارے ہیں کہ ہم اپنی گھریلو زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی رگوں میں زہر بن کر جب دوڑتا ہے تو معاشرہ اس وقت تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں رشتوں میں وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ، والد کو اپنے بیٹے پہ اعتبار نہیں، ماں کو اپنی بیٹی پہ اعتبار نہیں، شوہر کو اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں، اور یہ ساری چیزیں ڈرامے میں پروموٹ کی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح بچوں کے لیے اصلاحی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی گھر جاتے ہیں تو پہلے سلام کہنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، وہاں آرام سکون سے بیٹھنا ہے، چیزوں کو دائیں بائیں نہیں پھینکنا،
یہ اصلاحی پہلو ہے اس ویڈیو کا، اس کارٹونسٹ کا جس نے وہ کارٹون بنایا ہے. تو ڈرامے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہی مشکل ہے اور یہی پریشانی ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری زوال کی طرف جا رہی. اچھا محسن صاحب، یہ جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو گھریلو سکون ہے نا، اس کو ایک اس طرح سے برباد کر رہے ہیں کہ ایک میاں اور بیوی جو آپس میں خوش اخلاقی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ جو ڈرامے میں موجود بیوی ہے وہ باہر کسی اور سے افیئر چلا رہی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی جو مرد ہے اس کے ذہن میں بھی جائے گی کہ میری بیوی کہیں دوسری طرف افیئر نہ چلا رہی ہو. دیکھیں، ڈرامہ ذہن سازی کا سب سے اہم پلیٹ فارم ہے. کیسے؟ آپ ایک کتاب سے کچھ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے کردار پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا. وہ جب آپ پریکٹیکل شیپ میں دیکھتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام سے زیادہ عمل اثر انداز ہوتا ہے. تو ڈرامے میں تو آپ عمل دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی سے کیسے افیئر چلا رہا ہے، کوئی کسی کی کیسے توہین کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف کیسے سازش کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پریکٹیکل فارم میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ آپ کے ذہن کو اور زیادہ برباد کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں اور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. تو جب آپ یہ ڈرامے میں دکھائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا معاشرے پہ بہت برا اثر پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں شہریار کہ ہمیں اگر معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو جہاں تعلیمی ادارے اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جہاں مدرسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہیں ہماری ڈرامہ انڈسٹری بھی اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کردار ادا کرنا چاہے تو. اچھا، ایسے کون سے معیارات ہیں جن پر پورا اتر کر جائے کس طرح سے ایک اچھا ڈرامہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے سب سے بڑا جو شکوہ ہے وہ ایکٹرز سے نہیں ہے، یعنی جو کردار نبھانے والے لوگ ہیں مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں. مجھے اصل شکوہ ہے اسکرپٹ رائٹر سے، ڈرامہ رائٹر سے، کہ وہ اسکرپٹ کیسا لکھ رہے ہیں. دیکھیں، ایک موضوع جس پہ بار بار ڈرامے بنائے جا رہے ہیں وہ محبت کا موضوع ہے، لڑکی اور لڑکی کی محبت ہے. یار یہ اتنا بڑا موضوع نہیں ہے اس پہ ڈرامے بنائے جائیں، اس کو فلموں میں بار بار ڈسکس کیا جائے. یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے، ہوگا. آپ کسی کو ڈرامے میں محبت نہیں بھی دکھائیں گے تو لوگ محبت کریں گے. لیکن اس میں ویوز کا بھی چکر آ جاتا ہے نا کہ عوام ہماری دیکھنا ہی یہ چیزیں چاہتی ہے. ہاں، اصل وجہ ہی ہے. اب دیکھیں کہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، ڈرامہ بنایا جا رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. ڈرامہ اصلاح کے لیے بنایا نہیں جا رہا. اگر تو آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ کروڑوں کما رہے ہیں، اگر آپ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانا ہے تو 2 گھنٹے بیٹھ کے 3 گھنٹے بیٹھ کے ڈرامے پہ ڈرامہ لگ رہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جس کا رونا ہم رو رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے معاشرے کی اصلاح جو نہیں ہو رہی. اچھا محسن صاحب، اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے پرانی ڈرامہ انڈسٹری پر، جیسے کہ پی ٹی وی نیوز پر، پی ٹی وی چینل پر جو ڈرامے لگا کرتے تھے جس میں عورت ایک مکمل حجاب میں باپردگی میں دکھائی جاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ کلچر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. جو حجاب سر پہ تھا وہ کندھوں پہ آ گیا، کندھوں سے اتر کے اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ آپ کے نزدیک؟ ایک جملہ بہت سادہ اور سیدھا ہے اس کے جواب میں کہ جو دکھتا ہے جناب وہی بکتا ہے. جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ جو ہم دکھا رہے ہیں وہ بکے. اس سے ہمیں یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں. ہم بس بیچنا چاہتے ہیں، ہم صرف فروخت ہونا چاہتے ہیں یا فروخت کرنا چاہتے ہیں. حقوق نسواں پہ بڑی بات ہوتی ہے. ابھی یہ 8 فروری کا جو مارچ ہوتا ہے عورتوں کا، اس میں عورتوں کے حقوق پہ بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں، عورت نے خود بھی اور بحیثیت معاشرہ ہم نے بھی عورت کو ایک پروڈکٹ بنا دی ہے. کوئی بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، کسی بھی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں تصویر عورت کی ہوتی ہے اور اسے ایز اے پروڈکٹ دکھایا جا رہا ہے. اصل یہ وجہ ہے کہ عورت پروڈکٹ نہیں ہے، وہ ایک ہیومن بینگ ہے. آپ اسے اس طرح کیوں نہیں ٹریٹ کر رہے؟ مرد کو پورے لباس میں دکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو آدھے لباس میں دکھایا جا رہا ہے. مجھے ان عورتوں سے کوئی نہ شکوہ نہ گلہ ہے. وہ اگر ان کا پہناوا ان کی پسند کا آدھا لباس ہے تو ضرور پہنے، لیکن وہ ایک پروڈکٹ بن گئی ہیں. اگر وہ اپنی حیثیت معاشرے میں منوانا چاہتی ہیں تو پھر انہیں اپنی اقدار کے ساتھ اپنی حیثیت منوانا پڑے گی. وہ اس طرح عریانیت سے اپنی حیثیت نہیں منوا سکتی. اور دوسری ایک بات، ایک جملہ صرف کہہ دوں، وہ یہ ہے
کہ ہمیں اپنے ڈرامے میں جس وقت پی ٹی وی کا ڈرامہ بن رہا تھا اور اس وقت چلایا جا رہا تھا پی ٹی وی پہ، اس وقت یاد رکھیے کہ اشفاق احمد لکھنے والے تھے، بانو قدسیہ لکھنے والی تھی، کیا بات، اس وقت کمال احمد رضوی ڈرامہ لکھ رہے تھے، آغا حشر کاشمیری لکھ رہے تھے، خواجہ معین ڈرامہ لکھ رہے تھے، امتیاز علی تاج ڈرامہ لکھ رہے تھے، مرزا ادیب ڈرامہ، یہ کتنے بڑے نام ہیں. ابھی ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے اور کوئی بھی ڈرامہ نہیں لکھ رہا. اب لوگ اور طرح کا ڈرامہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک گنہگار صرف لکھنے والا بھی نہیں، اس کے پیچھے پوری لابنگ ہے. اس میں ڈائریکٹر ملوث ہے، اس میں پروڈیوسر ملوث ہے، اس میں ٹی وی چینل کے اونرز ملوث ہیں. وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کانٹینٹ لکھنا ہے، آپ نے کسی مرد کی توہین دکھانی ہے، آپ نے کسی عورت کی توہین دکھانی ہے ڈرامے میں، آپ نے افیئر دکھانا ہے تو ڈرامہ چلنا ہے. تو اگر یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اور ڈکٹیشن کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے تو پھر کبھی بھی ڈرامہ اچھا نہیں چل سکتا. اچھا محسن صاحب، آپ کے نزدیک کون سا ڈرامہ نگار ہے جو اچھا کام کر رہا ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں؟ شریار اس پہ دیکھیں کہ جو ڈرامے ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا ٹی وی ڈرامہ نہیں ہے جس کے بارے میں بڑے حوصلے سے اور بڑے اطمینان سے یہ کہہ سکوں کہ یہ عام پیٹرن سے ہٹا ہوا ڈرامہ ہے. سارے ایک ہی پیٹرن پہ لکھے جا رہے ہیں، ساس بہو کی لڑائی پہ لکھے جا رہے ہیں، افیئر پہ لکھے جا رہے ہیں، محبت پہ لکھے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کچھ نیا ہو رہا ہے، ورنہ اس میں بہت گنجائش ہے نیا کرنے کی. ڈرامے میں اور ڈرامہ انڈسٹری میں نیا کرنے کی بہت گنجائش ہے. ابھی آپ دیکھیں ایک ڈرامہ جس نے بہت ہائپ کریٹ کی، خلیل الرحمان صاحب کا میرے پاس تم ہو، وہ کس وجہ سے اتنا بڑا ڈرامہ بنا یا ہوا؟ اس میں بھی وہی افیئر تھا، ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا، جس پہ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کو دیکھا. اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس پہ پاکستانی روئے. جب وہ دانش کا انتقال ہوا تو باقاعدہ ہمیں ویڈیوز ملی کہ لوگ رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، دانش نہیں رہے. دانش نہیں رہے. حالانکہ اس وقت دانش کرکٹ میچ تھا دبئی میں یا کہیں بھی شاید، تو وہ وہاں دیکھ رہے تھے، وہ تھے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اب دیکھیں کہ اس طرح کا ڈرامہ، یہ کانٹینٹ اور یہ اسکرپٹ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر کہیں اصلاح نہیں ہوگی. بالکل. اصلاح کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. آپ کے نزدیک مطلب کون سی چیزوں میں ہم چینجنگ کر کے اصلاح پیدا کر سکتے ہیں؟ کن کن چیزوں میں؟ جناب اسکرپٹ اچھا لکھا جائے، اسکرپٹ تاریخی لکھا جائے، اسکرپٹ کا موضوع تبدیل کیا جائے. کیریکٹر سے کوئی گلا نہیں ہے، کیریکٹر وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہوگا. اسکرپٹ رائٹر کیریکٹر کو ڈیزائن کرتا ہے. اچھا، اگر اچھا اسکرپٹ انہوں نے لکھ لیا ہے اور بجٹ انہوں نے لگا دیا، ڈرامہ بنا لیا، لیکن وہ آگے ہٹ ہی نہیں ہوا، اس کا پھر کیا کریں؟ اب یہ دیکھیں، ایک جملہ میں آپ کے سامنے شہریار کہتا ہوں کہ جو ادیب ہوتا ہے وہ معاشرے کی سطح پہ نہیں آتا، معاشرے کو اپنی سطح پہ لاتا ہے. اس اشارے کو دیکھیے گا کہ معاشرے کو وہ اپنی معاشرے کی سطح پہ گرتا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو اپنی فکری اور شعوری سطح تک اٹھاتا ہے. تو اگر آپ نے ڈر کے لکھنا ہے نا کہ ہٹ ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر آپ اصلاح نہیں کر سکتے. اصلاح کے لیے آپ کو پوری کوشش سے اور پوری جان مارنا پڑے گی کہ ہم نے معاشرے کو اپنے مائنڈ سیٹ تک لانا ہے، ڈھالنا ہے، نہ کہ ہم نے ڈھل جانا ہے. ابھی آپ شعر اور شاعری کا معیار دیکھ لیں، اس پہ بڑی ساری بات ہو سکتی ہے، کسی اور سیکشن میں اس پہ بات کر لیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آڈینس سننا کیا چاہ رہی ہے، ہم نے وہ لکھا. حالانکہ ہونا یہ اچھا ادیب کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آڈینس کا معیار بلند کرتا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں اسے سنو، اس پہ تمہیں داد دینا ہوگی، اس پہ تمہیں تحسین سے نوازنا ہوگا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم آڈینس کی سطح پہ گر گئے، اتر گئے. تو اس طرح تو پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکے. معاشرہ تو چاہتے ہی کیا ہے؟ معاشرہ تو عام آدمی وہ ایک ادیب کے لیول کا وہ ذہنی اور فکری شعور نہیں رکھتا. اس کے فکری شعور کو آپ نے بڑھانا ہوتا ہے، تب وہ بڑھتا ہے. یہ ادیبوں کو یہ بات دل سے نکالنا ہوگی. اور ایک جملہ صرف یہ کہہ دوں کہ جو چینل کے مالکان ہیں انہیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. چینل کا مالک اگر آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے رائٹر کو، تو رائٹر کو چاہیے کہ اس کے لیے ڈرامہ نہ لکھے، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے ڈرامہ لکھے. بالکل ایسی بات ہے. محسن صاحب نے بڑے ہی اچھے فیکٹس بتائے ہیں ہمیں. اور اب جو ناظرین آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ڈرامہ انڈسٹری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری میں کس طرح سے چینجنگ کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اس سیشن کو ہم جاری رکھیں گے. آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کس
موضوع پر ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کس موضوع پر بات کریں، ہم اس موضوع کو لے کر آئیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔